لیکن یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر ما یبدل الباطل وما یعید، اس میں ترجمہ کیا ہے؟ ما یبدل الباطل وما یعید۔ آپ میں کتنے عالم بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اس مجلس میں یہ برکت ہے کہ کئی عالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ترجمہ کرنے کی بجائے ان سے ترجمہ پوچھتا ہوں، ما یبدل الباطل وما یعید، یہ اس کا ترجمہ کرنا سن لو۔ ما یبدل الباطل وما یعید، نہ نیا باطل پیدا ہوگا نہ پرانا آئے گا۔ ما یبدل الباطل، نہ نیا پیدا ہوگا، وما کیا ترجمہ جی؟ یبدل کا کیا معنی ہے؟ نہیں پیدا ہوگا، کہ نہیں پیدا ہوگا۔ بولیے مولوی صاحب، نہیں پیدا ہوگا۔ آپ اللہ گھر میں ہیں، میری رعایت نہ کریں کہ میں آپ کے سامنے آواز دے رہا ہوں، لیکن یبدو ابتدا، نئے سے پیدا ہونا۔ ما یبدل الباطل، نہیں تو باطل نیا پیدا ہوگا، وما یعید، اور نہ پہلا آئے گا، نہ پہلا لوٹے گا۔ تو جو کہتے ہیں کہ جی وہ بت پرستی تو گئی، پرانا باطل، لیکن نیا آ گیا، وہابیزم۔ بھائی اگر جب نیا آ گیا تو قرآن نے کیوں کہا ما یبدل الباطل وما یعید؟ بھائی کچھ تو بتائیں۔ میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، نہ حملہ کرتا ہوں، میری سائرانہ صدا ہے، سائرانہ صدا ہے۔ اللہ گھر میں جس طرح فقیر اپنی صدا دے رہا ہے، میری ایک شاعرانہ صدا ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا نہیں، نہ پچھلا کفر آئے گا نہ نیا۔ ما یبدل الباطل وما یعید۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ عقیدہ رکھنا کہ جب جہاں بھی ہر شہر میں کوئی بڑا مزار ہوتا ہے اولیاء اللہ، ہم اولیاء اللہ کی کرامات کے قائل ہیں، منکر نہیں ہیں، لیکن کیا وجہ کہ ہر ولی کے ہاں تو شرک کے میلے لگتے ہیں، سال میں عرس ہوتے ہیں، قبروں پر سیدھے کیے جاتے ہیں، عورتیں حاضری دیتی ہیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں۔ کیا شرک کے میلے ہر جگہ لگے ہیں یا نہیں؟ اگر لگے ہیں تو وہ اللہ کا مکہ مکرمہ میں کوئی ایسی تمدن، کوئی سویلائزیشن، کوئی نئی ثقافت نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جگہ جب نبی پاک کو بھیجا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے پر باطل وہاں سے گیا یا نہیں؟ اور پھر یہ آئے گا نہیں؟ تمہاری اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ پوری دنیا اسلام کے لیے اسٹینڈرڈ ہے مکہ اور مدینہ۔ مکہ اور مدینہ یہ کیا مرکز؟ میں نے یہاں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ غالباً 4 دن ہوئے قادیانی لندن کی پارلیمنٹ میں قادیانیوں نے پارلیمنٹ کو کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں اپنی بات پیش کرنا چاہتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں ان کے قائد نے جوان جو پیغام دیا، یہ کتاب مفتی صاحب لے کر میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کتاب انہوں نے
شائع کی ہے، اور آج وہ مولانا عبد البڑی صاحب نہیں آئے، آج وہ آئے مولانا نہیں آئے، وہ میرے پاس ہے، پھر اب لے گئے دیکھنے کے لیے، ورنہ میں آپ کو وہی دکھاتا۔ اتنی موٹی کتاب ہے، اور پارلیمنٹ میں قادیانیوں کا سربراہ مرزا مسرور احمد، جو اپنے آپ کو غلام احمد کا 5واں خلیفہ کہتا ہے، وہ پیغام اپنا پیش کر رہا ہے، وہ پیغام پیش کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ انگریزوں کی ایک بڑی تعداد ہے وہ سننے آئی، مسلمان نہیں غیر مسلم جو انگریز ہیں وہ سن رہے ہیں، اور یہ کھڑا ہے وہاں، اور اس کے ساتھ تو 15-20 قادیانی ہیں، اور پیغام لے کر وہاں بھی پہنچ گیا۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ دیکھو اتنی بڑی محنت کے بعد پارلیمنٹ کے اندر، یہ برٹش پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر، جہاں کبھی گن پاؤڈر پلاٹ کی ایک سازش ہوئی تھی، جس پر یہ پرسوں ساری رات آپ سنتے رہے، اسے سنتے رہے یا نہیں؟ تو اس پارلیمنٹ میں یہ پہنچے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ 15-20 سے زیادہ نہیں ہوں گے، سارا ہال خالی، ادھر انگریز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے کہ جو بھی آئے اپنا اپنا کام کرے، وہ ویلکم کرتے تھے، اپنی بات کہو، بات کہنا اپنی اپنی مرضی، باقی کوئی مانے نہ مانے اپنی بات ہے۔ انہوں نے ان کو موقع دیا ہے، انہوں نے اپنی بات کہی، تو مجھے کسی نے کہا کہ اب اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا ایک جواب یہی ہے کہ مرکز دنیا کا اللہ نے بنایا، کعبہ ابراہیمی، مکہ اور مدینہ، مکہ اور مدینہ میں قادیانیت نہیں آ سکی، ہمارا یہی جواب ہے۔ قادیانی اپنی کتنی بہار کیوں نہ دکھائیں، اپنے بڑے بڑے کینیڈا میں مرکز بتائیں، ناروے میں بڑا مرکز، لندن میں بڑا مرکز، لیکن بتائیے کہ ان کو مکہ مدینہ میں داخلہ نصیب ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائی تھی کہ مسیح بھی آئے گا قیامت سے پہلے، تو وہ مکہ میں داخل ہوگا حج کے لیے یا عمرہ کے لیے آئے گا۔ تو مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے غلام احمد کو کہا کہ تو کہتا ہے کہ میں وہ مسیح ہوں جسے قیامت سے پہلے آنا تھا، تو وہ تو حج کرے گا، عمرہ کرے گا، وہاں جائے گا، تو تو وہاں جا۔ تو بجائے اس کا جواب دینے کے اسے کہا یہ ثناء اللہ بڑا شرارتی ہے، یہ مجھے کہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور جاتا ہی پکڑا جاؤں۔ کون پتا اس کا بھی تھا کہ وہاں داخلہ نہیں ہو، تو اللہ کا گھر جعل حق و باطل، باطل وہاں سے اس طرح گیا کہ نہ تو پرانا آئے گا نہ نیا پیدا ہوگا۔ یہ جو نیا پیدا ہوا وہاں جا سکا؟ جو نیا پیدا ہوا وہاں جا سکا؟ نہیں۔ اب قادیانیت کی تردید کے لیے اور اس پوری کتاب کی تردید کے لیے آپ کو کہیں بھئی آپ اٹھ کھڑے ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ اور یہی کہیں گے نا کہ مکہ مدینہ میں داخلہ نہیں ہو سکا، تو اس کا جواب دینے کی بجائے کہتا ہے ثناء اللہ شرارتی ہے، مجھے وہاں اکسا رہا ہے جانے کو، اکسا رہا ہے جانے کو کہ جاؤں اور جاتا ہی پکڑا جاؤں۔ بھائی میں کسی پر اٹیک نہیں کر رہا، حقیقت کھول رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا جب حضور نے بت گرائے تو ساتھ ہی پیش ہوئی کہ جعل حق و باطل ان الباطل کان زہوقا۔